یہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی 15 سالوں سے ہماری نسل کشی کر رہی ہے۔ یہ سوال اب ریاست سے کرنا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی فیصلہ کریں۔ ہمیں کب تک سندھ حکومت کے ہاتھوں میں گروی رکھیں گے آپ؟ اس نظام کے تحت اب ملک مزید آگے نہیں چل سکتا۔ یہ تو الیکشن جو ہوا ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے 3000 ارب روپے کما کر اس ملک کو دینے والا شہر، اس کے 3 کروڑ لوگ 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں۔ غضب خدا کا کہ جو بل دے رہا ہے اس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، اور جو بل نہیں دے رہا اس کے ساتھ بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ رات 16 گھنٹے جاگنے کے بعد صبح مزدور اپنی مزدوری پہ کیسے جائے گا، نوجوان اپنے کالج کیسے جائے گا، صبح بچے اسکول کیسے جائیں گے۔ اور یہ اگر ایک دن کا معاملہ ہو، چند دنوں کے معاملات ہوں، چند ہفتوں کے نہیں، سالہ سال سے یہ مسائل ختم ہونے کا نام نہیں دے رہے۔ پھر اس ساری سچویشن میں یہ جو سندھ کا دارالخلافہ ہے کراچی، اس صوبے کی جو گورنمنٹ ہے صوبہ سندھ کی، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ وفاق میں اور لوگوں کے درمیان اس مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کو کردار ادا کرے۔ اس کے علاوہ ابھی ایڈورٹیزمنٹ آ گئی ہیں، 25,000 اطلاعات کے مطابق نوکریوں میں بھرتی کرنے جا رہے ہیں۔ 5 لاکھ نوکریاں دے چکے ہیں۔ کراچی حیدرآباد سے ایک آدمی نہیں ہے۔ پینے کا پانی دیتے نہیں ہیں، کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے، کوٹے پہ بھی جو شہری کوٹا ہے اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی فل کر لیتے ہیں۔ پینے کا پانی دے نہیں رہے، بجلی دے نہیں رہے، گیس دے نہیں رہے، نوکری دے نہیں رہے، کچرا اٹھا نہیں رہے، ایک اسکول نہیں کھولا ہے، ایک نیا اسپتال نہیں کھولا۔ تو ہمیں یہ سوال اب ریاست سے کرنا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی فیصلہ کریں۔ ہمیں کب تک سندھ حکومت کے ہاتھوں میں گروی رکھیں گے آپ؟ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس نظام کے تحت اب ملک مزید آگے نہیں چل سکتا۔ جس نظام میں یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور ہم اس کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیے جائیں ملک کی جمہوریت بچانے کے لیے، ریاست بچانے کے لیے، تو ریاست کو آواز لگا کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہمارا فیصلہ کرو۔ سندھ کے شہری علاقوں کا، خاص طور پر کراچی کا فیصلہ کرو، کیونکہ یہ سندھ حکومت ہمیں اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں پانی پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ہمیں رات میں بجلی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ہمیں ہمارے حصے کی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے چینج نہیں ہونا، اور یہ نظام نہیں چل سکتا۔ ملک میں مختلف لوگ، ابھی ڈپٹی چیئرمین جو سینٹ کے ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے کہ ملک میں صوبوں کی بات کی ہے، ملک میں نئے ایڈمنسٹریٹو صوبوں کی بات کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جو کہ ایکس پرائم منسٹر پاکستان ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہ بات بہت ساری جگہوں سے یہ بات ہو رہی ہے، اور سندھ کے حالات بالکل یہ بتا رہے ہیں۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ہم اس صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر اپنی نسلوں کی پرورش کریں، لیکن یہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی 15 سالوں سے ہماری نسل کشی کر رہی ہے، ہماری نسل کشی کر رہی ہے، ہماری نسلوں کو ذبح کر رہی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، اور ان کے رویوں میں کوئی چینج نہیں ہے، اور کوئی ایسے آثار نہیں لگ رہے۔ تو ہمیں نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ ریاست اس طرح سے نہیں چل سکتے، یہاں پر بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، بہت دیر تک خاموش نہیں رہیں گے۔ اور یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے اس کو حکومت، یہ مظاہرے ہوئے ہیں، لیاری میں مظاہرہ ہوا ہے، بلدیہ ٹاؤن میں مظاہرہ ہوا ہے، نیو کراچی میں اور کورنگی میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی جو وہ مظاہرے کر رہے ہیں، اپنی احتجاج بلند کر رہے ہیں، میں حکومت سندھ سے اور پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب کراچی کے اس بجلی کے مسئلے پہ وزیر جو پانی اور بجلی کے جو وزیر ہیں ان سے جا کر ملے ہیں، امین الحق صاحب ان کے ساتھ تھے۔
ہم نے یہ تمام رودات جا کر سنائی ہیں، لیکن سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ کو کراچی کے لوگوں کے مسائل کے اوپر وزیر اعظم سے میٹنگ کر کے اس مسئلے کو 16 گھنٹے کی اس لوڈ شیڈنگ کے مسائل سے کراچی کو واپس نکالنا چاہیے، لوگوں کو نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ ریونیو انجن ہے اور یہ تباہ برباد ہو رہا ہے. شکریہ. ایک منٹ رو بھائی بات ذرا ایک سیکنڈ سوال تو پھر دیکھیے ATC-2 میں ہمارا جو مقدمہ چل رہا ہے گزشتہ 8 برس سے، یہ ایک بے ہنگم فرمائشی اور جھوٹا مقدمہ ہے، اور ہم ہر پیشی پہ یہاں پہ آتے رہے اور تقریباً سینکڑوں پیشیاں ہم نے صرف ایک کورٹ کے اندر بھگتی ہیں. کیا یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اسلام آباد میں ایک دن میں 17 ضمانتوں کی برسات ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے کے اندر 13 عدالتیں لگ جاتی ہیں. اچھا، ہم آ کے گزشتہ 8 برس سے جتنے بھی فرمائشی مقدمات تھے ہم اس کو فیس کرتے رہے، اور یہ جو ATC-2 میں ہمارا کیس تھا اس کی یہ 5ویں دفعہ یا 4تھی دفعہ فیصلہ سنا تھا. یہ محفوظ فیصلہ تھا. حکومت کیس اب لڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کے اندر تھا ہی کچھ نہیں. اب اس کے اوپر فیصلہ ہونا تھا. یہ ہم 4تھی اور 5ویں دفعہ آئے ہیں فیصلہ سننے کے لیے، لیکن بہرحال اب کیا مجبوریاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. لیکن میرے لیے بڑا سرپرائز ہے جب پہلی دفعہ یہ ہوا کہ یہ مقدمہ اب نہیں چل سکتا، کیونکہ نہ گواہ ہے نہ بے ہنگم مقدمہ ہے. یہ سب کو پتہ ہے، عدلیہ کو بھی پتہ ہے، صحافیوں کو بھی پتہ ہے، وکلا کو بھی پتہ ہے. اب ہم یہ 4تھی 5ویں دفعہ فیصلہ سننے کے لیے آ رہے ہیں سارے کام چھوڑ کر. تو اب کم از کم یہ فیصلے تو ہونے چاہیے نا حق کی بنیاد پر، جائز بنیاد کے اوپر. اتنا بڑا ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے جو MKM کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں. ہم نے کیا تھا؟ یہ کیا تھا نا کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے تمام مقدمات کو خوش دلی سے کہ گلہ بھی نہیں کیا ہم نے. لیکن یہ تو ظلم ہے کہ 5ویں دفعہ یہ مقدمہ اب 12 اگست کو چلا گیا ہے. چلیے پھر 12 اگست کو پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. جو آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے مصطفیٰ بھائی سے تو وہ آپ کر لیجیے. سوال یہ ہے کہ نظامی حوالے سے سوال ہے. لاہور کا جو نشر ہوا ہے ابھی حالیہ بارشوں میں، کراچی میں بھی ہمیں اگر خدا نخواستہ ایسی بارش ہوئی تو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نمبر 1 کہ آپ میئر کراچی کو کیا مشورہ اور تجاویز دیں گے کہ فوری طور پر اقدامات کریں کراچی کو ایسے حالات سے بچانے کے لیے؟ نمبر 2 آپ اپنے دور نظامت میں کیا فوکس کرتے تھے بارش کے دنوں میں؟ چوکنگ پوائنٹس کون سے تھے جہاں آپ کی زیادہ توجہ ہوتی؟ دیکھیں، یہ تو الیکشن جو ہوا ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں، کیونکہ سیکشن 10(1) کے وڈرال کے بعد جو ہے وہ آئینی طور پر، قانونی طور پر یہاں پر کوئی کانسٹیٹیوئنسیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھیں اور یہاں پر الیکشن کرا دیے گئے. جب بھی ہم نے بوائیکاٹ کیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 53 یونین کاؤنسلز کو پروونشل گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکال کر ایڈ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 53 یونین کاؤنسلز نہیں تھے نا بھائی، آپ نے کیوں مانی پھر اگلے دن اس کے بعد؟ تو یہ تو ہم اس کو الیکشن ہی نہیں مانتے. اور اس الیکشن میں جو بندر باٹ ہوا ہے سارا، جس طریقے سے میئر کو بنایا گیا ہے، ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. تو ہم تو نہ یہ الیکشن نہیں مانتے، اور اس الیکشن کے جعلی الیکشن کے نتیجے میں جو لوگ آئے ہیں، چاہے وہ یونین کاؤنسل والا ہو چاہے وہ میئر ہو، سب جعلی ہیں، 2 نمبر ہے، ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں. شہر آپ کا ہے مگر آپ کچھ تجاویز تو دیں گے؟ دیکھیں ہم ان کو ہو. ہاں، میں یہ ضرور شیئر کر دیتا ہوں، ہمارے دور میں ہم حرام نہیں کماتے تھے. سب سے پہلی بات ہے، ٹھیک ہے، 1 روپے حرام کمانے کا الزام میرا بات کریں جن کو مشورہ، وہ گھر سے سوچ کر ہی آئے کہ اس نے کتنے ارب روپے اور کتنی زمینیں اور کتنے پلاٹ اس نے گھیرنے، کتنے حرام کمانا ہے، اور پورے 80% جو ہے وہ کمیشن جا رہا ہو. بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ بھائی جو افسر ہے نا، وہ کہتا ہے کانٹریکٹر سے کہ تمہارا پروفٹ کتنا ہے اس فائل پہ؟ وہ کہتا ہے 13% اس کو کیش دیتے ہیں اور کہتے ہیں فائل سائن کر دو اور سب کچھ دے دو ہمیں. یہ حالات ہیں، ان کو مشورہ دیا جا سکتا ہے. اللہ کا قہر نازل ہوگا ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی جو ہمارے بچوں کے دواؤں کے پیسے کھا رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کے پانی کو بیچ کر ہمیں جو ہے وہ بیچتے ہیں ان اربوں روپے کا پانی، اور ملک کے تمام پیسوں کو لوٹ رہے ہیں بری طرح سے. ان کو مشورے نہیں، ان کو لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ. ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ہمارے اندر خرابیاں ہوں گی، لیکن اگر ہم سے کوئی اچھا ہوتا تو کام کر کے ہمیں ریپلیس کر دیتا. 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 4 سال PTI کی حکومت رہی، ریپلیس کر دیتے ہمیں.
یہ ثابت ہو گیا کہ آج بھی آخری کام اس شہر میں ہمارے ہاتھوں کا ہوا ہوا ہے، ایم کیو ایم کے ہاتھوں کا ہوا ہوا ہے. ہمیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہم نے اپنی کوتاہیوں کو بھی کم کیا ہے، اس کو بہت مینیمائز کیا ہے. دیکھیں انسان ہیں، غلطی کر رہے ہوں گے، آج بھی غلطی کر سکتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، لیکن ہم سے بہتر ہے نہیں کوئی. ہمیں جو ہے وہ لوگ سپورٹ کریں، انشاءاللہ تعالی شہر کو اگر کوئی ٹھیک کرے گا تو ہم ہی ٹھیک کریں گے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، اب مانے یا نہ مانے 4 سال کے لیے تو میئرشپ ان کو مل گئی ہے. اب 4 سال کے بعد پتہ چلے گا وہ کیا کرتے ہیں. دوسرا، آپ نے شروع میں کے الیکٹرک کی بات کی. کے الیکٹرک کی جو پوزیشن ہے وہ سب کے سامنے، آپ فیڈرل گورنمنٹ میں کولیشن میں ہیں، تو کیا جو کے الیکٹرک کا ابھی وہ کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ لوگ بھی جائیں گے کہ اس کو دوبارہ کانٹریکٹ نہ ملے؟ نئی دیکھیں، آپ نے جو پہلی بات کی نا کہ جو ہے وہ 4 سالوں کے تک تو وہ ہیں، ہم جو چاہیں. او بھائی، وہ تو پھر 15 سالوں سے ہے نا. وہ تو 4 سالوں کیا 15 سالوں سے ان کی حکومت ہے. یہی جو ابھی میئر بنے ہیں وہ پہلے 2 سال ایڈمنسٹریٹر رہ کے، جو بھائی میئر اور ایڈمنسٹریٹر میں کیا فرق تھا؟ یہی حکومت، یہی ساری چیزیں ہیں. تو کیا ان کی کارکردگی ہے جو اب وہ کر لیں گے؟ تو یہ بھائی یہ 4 سال کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے اور یہ حکومت بنا رہے ہیں، یہ ہم جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریاست اب ہمارا فیصلہ کرے. انہوں نے ہمیں اون نہیں کرنا. ہم تو کہہ رہے ہیں ریاست سے کہ بھائی اب یہ اس نظام کے تحت یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ صوبہ نہیں چل رہا. یہ 3.5 ارب روپے کما کے دینے والے شہر کو یہ اس کو پانی نہیں دے رہے، اس کو بجلی نہیں دے رہے، اس کو روزگار نہیں دے رہے. تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ 3 کروڑ کے لوگ اس طرح سے خاموشی سے جو ہے وہ یہ اپنی نسل کشی برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. دوسری بات، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہمارا، دیکھیں یہ غلط فہمی ہے کہ ان کی کوئی ان کے پاس اونرشپ ہے اس کی. ان کے اونر چینج ہوئے ہیں، ان کے انٹرنل اونر چینج ہوئے ہیں. وہ تو ڈیفینیٹلی اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی حکومت سے اس کا واسطہ نہیں ہے.